حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا سطح چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر، حضور آئے تو یتیموں کو پناہ مل گئی آخر۔ اور حضور کی آمد سے پہلے کا ایک ہندو شاعر نقشہ کھینچتا ہے، اس ہندو شاعر نے کیا یہ خوبصورت بات کہی کہ جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کی کیا حالت تھی، اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمیں پر آج تا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تاج ویرانہ، فلاطوں کے خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو المرسلین آیا، صحاب رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقال تعالى في موضع آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ثمرة دعوة أبي إبراهيم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو یہ فضیلت اور اہمیت اور مقام حاصل ہے کہ اس میں فخر رسول، محسن انسانیت، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں، تاریخ پیدائش کے سلسلے میں علماء کے 3 قول ہیں، بعض نے 8 لکھے ہیں، بعض نے 9 لکھے ہیں، اور بعض نے 12 ربیع الاول لکھے ہیں، لیکن محقق علماء کی تحقیق اور اتفاق 12 ربیع الاول پر ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو وقت ہے، اتنا بہترین وقت کو انتخاب فرمایا کہ ایک طرف سورج نکلنے والا ہے جو دنیا کو روشن کرنے والا ہے اور اندھیرے کو ختم کرنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت ہو رہی ہے دوسری طرف، جو دنیا سے کفر و شرک اور ظلم و ستم کے اندھیرے کو ختم کریں گے اور ایمان کی روشنی کو، ایمان کے نور کو جگمگائیں گے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے گھر کے اندر چراغ میں تیل ختم ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورا گھر ایسا روشن اور منور ہو گیا کہ چراغ کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہا، جیسے کہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے لخت جگر کو دیکھے۔ فرماتی ہے کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا لخت جگر نور نظر تو سجدے میں گرا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے عالم انسانیت کو سبق دے دیا کہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جسے سجدہ کیا جا سکتا ہے، جس کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی ساری دنیا کا مالک ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ جو دائی کا فریضہ انجام دے رہی تھی، فرماتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورا گھر روشن اور منور ہو گیا، ستارے اس طرح جھکے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ پڑے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو میں نے ایسا نور دیکھا جس سے بصرہ اور شام کے محل روشن ہو گئے۔ حضرت حلیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، جنہوں نے دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ فرماتی ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے گئی اور جس کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب میں اس میں داخل ہوئی تو خوشبو کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند آنکھیں تبسم کے ساتھ کھلی۔ پھر کیا تھا کہ حضرت حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے کے اندر چلی آئی۔ شام کو جب ان کے شوہر حارث دودھ دونے کے لیے اونٹنی کا نکلے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اونٹنی کے تھنوں میں تو دودھ اتر آیا۔ انہوں نے آواز بلند کر کے کہا کہ حلیمہ ہماری قسمت جاگ اٹھی، یہ بچہ تو رحمت و سعادت اور برکتوں والا نکلا۔ حضرت حلیمہ ان کے شوہر کہتے ہیں اس رات ہم نے سیر ہو کر دودھ پیا اور یہ ہماری زندگی کی پہلی رات تھی جو ہم نے سو کر گزارا۔ ساری رات ہمارا بچہ جگائے رکھتا تھا، روتا تھا، لیکن وہ بھی آج پرسکون تھا۔ کتنی خوش نصیب تھی دائی حلیمہ کہ جس کی قسمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت آئی۔ حضرت حلیمہ کی ویران زندگی میں انقلاب آ گیا، ان کی زندگیوں میں بہار آ گئی۔ حضرت حلیمہ 3 دن کے قیام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی طرف لے کر روانہ ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور درمیان میں بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا، لیکن بہت کوششوں کے باوجود یہ اونٹنی نہیں اٹھی۔ تو حضرت حلیمہ نے دیکھا تو بولی کہ حارث یہ بچہ جو اتنا عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہے کہ قدرت کو ہمارا یہ فعل پسند نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو بیچ میں بیٹھا رکھا ہے اور تمہاری پیٹھ ان کی طرف ہو رہی ہے۔ چنانچہ جب حارث نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بیٹھایا تو اونٹنی فوراً تیز ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق حلیمہ کی سواری نے مکہ کی گلیوں کا چکر لگایا، جب بیت اللہ کے پاس پہنچی تو 3 سجدے کی اور سر آسمان کی طرف اٹھا کر چل دی۔ اونٹنی پہلے سست رفتار تھی، کمزور تھی، اب تیز رفتار ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کی سہیلیاں جو تھی ہمجولیہ، وہ پہلے ہی نکل چکی تھی۔ ان عورتوں نے جب اپنے پیچھے تیز رفتار اونٹنی کی گرد و غبار دیکھی تو حیران رہ گئی۔ جب حضرت حلیمہ ان کے قریب پہنچی تو ان عورتوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا تو نے سواری بدلی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا نہیں، سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدلا ہے۔ یہ کونین کا ایسا شہ سوار ہے کہ جس سواری پر سوار ہوتا وہ فضیلت پا جاتی۔ حضرت حلیمہ اپنی سہیلیوں سے پہلے ہی منزل مقصود کی طرف پہنچ گئی۔ حضرت حلیمہ کا جتنا علاقہ تھا، زمینیں تھی، سب قحط سالی اور خشک سالی کی وجہ سے بنجر ہو گیا تھا۔ جانور کمزور اور دبلے ہو گئے تھے، اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، لیکن نبی آخر الزماں کی وجود کی برکت سے ان کی زمینیں شاداب ہو گئی۔ بارش اور پانی کے بغیر گھاس اگنے لگے اور اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جب چرنے کے لیے جاتی اور شام کو لوٹتی تو ان کی بکریاں سیر ہوتی، پیٹ بھرا ہوا ہوتا اور ان کے تھن سے دودھ ٹپک رہا ہوتا۔ لوگ حضرت حلیمہ کی قسمت پر رش کرنے لگے اور اپنی بکریوں کے ریوڑ وہیں بھیجا کرتے تھے جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی، لیکن خدا کی شان کہ ان کی بکریاں ویسے ہی واپس آتی، جبکہ حضرت حلیمہ کی بکریاں سیر ہو کر آتی اور ان کے دودھ سے گھر کے برتن بھر جاتے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اس قدر تیزی سے ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 برس کے تھے تو 2 برس کے معلوم ہوتے تھے، اور جب آپ 2 برس کے ہوئے تو جسمانی طور پر 4 برس کے معلوم ہونے لگے۔ بعض علماء نے حضرت حلیمہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش عام بچوں کے برعکس ہوئی۔ جب آپ 3 ماہ کے تھے تو بیٹھنے لگے، 9 ماہ کی عمر میں آپ چلنے لگے، اور 10 مہینے کی عمر میں آپ نے بکریاں چرانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔
اور جب آپ کی عمر 1.25 سال ہوئی تو آپ نے تیر اندازی کے مقابلے میں حصہ لیا، اور جب آپ 2.5 برس کے ہوئے تو آپ نے کشتی کے مقابلے میں حصہ لیا۔ آپ کی پاکیزگی اور طہارت کے سلسلے میں حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب تک یہ دو جہاں کا سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہا، کبھی بھی آپ کے جسم اطہر پر گندگی اور ناپاکی نہیں دیکھی گئی۔ رفع حاجت کے اوقات آپ کے متعین تھے۔ عام بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ روتے تھے نہ کسی کو پریشان کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر جب کھل جاتا تو فرشتے ڈھانپ دیا کرتے تھے۔ جب تک آپ کے سطر کو کپڑوں سے ڈھانپا نہ جاتا آپ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دھونے کی ضرورت پیش آتی اور جب میں دھونے کے لیے جاتی تو میں دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تو ابھی ابھی دھویا گیا ہے۔ آپ کا چہرہ انور پھول جیسا شگفتہ تھا اور شبنم جیسا صاف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 برس کی ہوئی تو چچا ابو طالب قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ عین کوچ کے وقت جب چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین اور اداس پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ قریشی قافلہ شام کے شہر بصرہ میں اترا، جو زمانے کے اعتبار سے ایک اہم تجارتی منڈی تھا۔ یہ قریشی قافلہ بحیرہ نامی راہب کے خانقاہ کے قریب خیمہ زن ہوا، جو ایک درویش صفت انسان تھا جو دنیا مافیا سے بے خبر رہتا تھا۔ تجارتی قافلہ یہاں آتے ٹھہرتے تجارت کرتے، لیکن یہ دنیاوی سرگرمیوں سے بے نیاز رہتا۔ اس نے ایک روز اس قریشی قافلہ کو کھانے کی دعوت دی تو قریشی قافلہ بہت پریشان ہوا، حیران ہوا کہ یہ راہب تو درویش تو کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، کسی کو دعوت نہیں دیتا، یہ کیسے دعوت دے دیا؟ جب یہ قافلہ اس راہب کے خانقاہ کے قریب پہنچا تو اس نے پوچھا کہ اس قافلے سے کوئی فرد پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، قافلے کے سامان کی حفاظت کی خاطر ایک بچہ پیچھے رہ گیا ہے۔ تو اس راہب نے، اس درویش نے کہا کہ اس بچے کو اس دعوت میں ضرور شریک کیا جائے، کیونکہ دعوت تو اسی کے کرام میں دی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغور مشاہدہ کیا۔ پھر ابو طالب سے پوچھا کہ اس بچے کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ میرے علم اور بصیرت کے مطابق یہ بچہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب کھانا ختم ہوا تو اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لات و عزیٰ کی قسم دے کر پوچھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے لات و عزیٰ کی قسم نہ دیں، کیونکہ مجھے ان سے سخت نفرت ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب کو بتایا کہ جب آپ کا قافلہ اس شہر کے اندر داخل ہوا اور میں اپنے خیمے سے اس قافلہ کے آنے کا نظارہ کر رہا تھا تو میں دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کرتے ہوئے ان کے پیچھے آ رہا تھا، اور جب تمام لوگ ایک درخت کے گھنی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور ان کو جب جگہ نہیں ملی تو یہ دھوپ میں بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کی شاخیں جھک کر ان پر سایہ کرنے لگی۔ ایک روایت کے مطابق بحیرہ نے بتایا کہ جب آپ کا قافلہ اس شہر کے اندر داخل ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ساری چیزیں، شجر و حجر، پتھر، درخت، یہ ساری چیزیں اس بچے کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تمام انبیاء اور سابقین میں اعلیٰ اور ممتاز ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم کا مظہر قرار دیا، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو بڑے ہی صاحب اخلاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور آج ہمارے اخلاق دیکھ لیجئے، ہر شخص اپنے اخلاق کے اوپر نظر ڈال سکتا ہے کہ کتنا اچھا اخلاق ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، نماز صرف دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ کتنی مرتبہ فرض ہے؟ 5 مرتبہ۔ روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، اور حج اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو فرض ہے سال میں 1 مرتبہ، لیکن اخلاق زندگی میں 24 گھنٹہ فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے کردار اچھے ہو۔ صاحب اخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ نماز روزہ کرنے والوں سے پہلے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لاتمم مکارم الافعال، کہ میں تو اچھے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو نبی پاک حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ سارا قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔
یعنی جس طرح قرآن کے اندر محامد، اخلاق، محاسن موجود ہے، وہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ کبھی اپنی نفس کے لیے کسی سے غصہ ہوئے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف دے دے، کوئی کچھ برا بھلا کہہ دے تو ہم ساری زندگی اس کو رٹتے رہتے ہیں، جب تک اس سے بدلہ نہیں لے لیتے ہمیں چین نہیں آتا۔ ارے ہمیں فلاں آدمی نے تو گالی دیا، فلاں آدمی نے برا بھلا کہا، میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل مجلس بیٹھایا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو جہل کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے آپ کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، آپ کو زخمی کر دیا، سر پھوڑ دیا مار کر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو خادمہ تھی انہوں نے سارا واقعہ دیکھ لی، جب وہ گھر گئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سے سارا واقعہ بیان کر دیے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو ان کی اہلیہ نے سارا واقعہ بتائے کہ آج ہمارے یتیم بھتیجے پر ابو جہل نے اتنا ظلم کیا کہ سن کر کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان لی اور ابو جہل کی خبر لینے کے لیے دوڑ پڑے۔ حرم میں پہنچ کر اس زور سے ماری کہ ان کو لہو لہان کر دیا ابو جہل کو، اور کہا کہ کیا تو نے ہمارے مرحوم بھائی کے بیٹے کو لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ خبردار، حمزہ اس کا حمایتی ہے۔ ابو جہل کی خبر لے کر سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگین آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے۔ جب چچا کو دیکھا تو اشکوں کے پیمانے لبریز ہو گئے۔ فرمایا چچا جب دنیا میں آیا تو باپ کے سائے سے محروم تھا، بچہ ہی تھا کہ ماں کی ممتا ساتھ چھوڑ گئی، جب جوان ہونے لگا تو دادا ساتھ چھوڑ گئے، اب اپنی قوم دشمن ہو گئی، کل تک پیار کرنے والے چاہنے والے لوگ آج جان کی دشمن ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجے تیرا بدلہ لے کر میں نے حساب برابر کر دیا ہے، جس مردود ابو جہل نے آپ کا سر پھوڑا تھا میں نے اس کا سر پھوڑ دیا، اب تو خوش ہو جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا میں آپ کی اس حرکت سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ کی خوشی کس بات میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس دنیا کے اندر رحم و کرم بن کر آیا ہوں، انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میری خوشی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے، کفر و شرک کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہو جائیے تو میں خوش ہوں گا، آپ کسی سے میرا انتقام نہ لیجئے۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جذبے کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی تکلیف کے بدلے دشمن کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر تھوڑا کوئی میرا دشمن ہو جائے، ہمارا دشمن ہو جائے تو ہم ان کے مرنے کے لیے بد دعا کرنے لگتے ہیں۔ ایک واقعہ تو آپ نے بارہ سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے تو ایک بڑھیا تھی جو آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، اتفاق سے وہ بڑھیا بیمار ہو گئی تو کوڑا کرکٹ نہیں ڈالتی تھی، گندگیاں نہیں ڈالتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ عورت کہاں چلی گئی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ عورت تو بیمار ہو گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور پوچھتے کہ اماں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت بہت متاثر ہوتی ہے کہ میں تو ان کی دشمن تھی، میں ان کے اوپر کوڑے کرکٹ ڈالتی تھی، اور جب میں بیمار ہوئی تو یہ ہماری عیادت کے لیے آئے، تو عورت فوراً اسلام قبول کر لی۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ ابھی 12 ربیع الاول آنے والا ہے، لوگ اتنے غلط کام کریں گے، اتنا غلط کام کریں گے کہ اس پاکیزہ دن کو، مقدس دن کو گناہوں میں بدل دیں گے۔ آپ خوشیاں منائیے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن خوشیوں کو شریعت کے حدود میں رہ کے منائیے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم ڈھول باجے پھیپی یہ سب بجاتے ہو، پٹاخے پھوڑتے ہو، چلو صبح سے لے کے شام تک درود شریف پڑھو، تو کوئی نہیں پڑھے گا، میں لکھ کے دے سکتا ہوں، کوئی نہیں پڑھے گا۔ آپ خوشیاں منائیے، ڈی جے مت بجائیے، گانے مت بجائیے۔ میں تو ممبئی کے اندر دیکھا ہوں کہ ڈی جے بجاتے، اتنے بڑے بڑے ڈی جے بجاتے ہیں کہ دل ہلنے لگتا ہے، دھرتی ہلنے لگتی ہے۔ آپ خوشیاں منائیے، درود شریف پڑھیے، قرآن پڑھیے، یہ سب ہے، اجازت ہے شریعت میں، لیکن ناجائز کام مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔